قرآن مجید کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر، حدیث، نعتیں، تجوید، گرامر کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور لائک۔ مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کے مالک ہیں۔ سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجیے۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ بعض قاریوں نے ملکی پڑھا ہے اور باقی سب نے مالکی، اور دونوں قراتیں صحیح اور متواتر ہیں اور 7 قراتوں میں سے ہیں۔ اور مالک نے لام کے زیر اور اس کے سکون کے ساتھ، اور ملیکی اور ملیکی بھی پڑھا گیا ہے۔ پہلے کی دونوں قراتیں معنی کی رو سے ترجیح والی اور دونوں صحیح ہیں اور اچھی ہیں۔ زمخشری نے ملکی کو ترجیح دی ہے اس لیے کہ حرمین والوں کی یہ قراءت ہے، اور قرآن میں بھی ہے لمن الملک اليوم، اور فرمان ہے قولہ الحق ولہ الملک۔ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مروان نے ملکی پڑھا۔ میں کہتا ہوں مروان کو اپنی اس قراءت کی صحت پر اطلاع تھی، جو راوی حدیث ابن شہاب کو نہ تھی، واللہ اعلم۔ مالک کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا الی آخر الآیہ، یعنی زمین اور اس کے اوپر کی تمام مخلوق کے مالک ہم ہی ہیں اور ہماری ہی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ اور فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ، یعنی اے نبی کہہ دیجئے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں کے مالک کی، یعنی اللہ کی۔ اور ملکی کا لفظ ملک سے ماخوذ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا لمن الملک اليوم، یعنی آج ملک کس کا ہے؟ صرف اللہ اکیلے غلبے والے کا ہے۔ اور فرمایا قولہ الحق الی آخر الآیہ، یعنی اللہ ہی کا فرمان حق ہے اور اللہ ہی کا سب ملک ہے۔ اور فرمایا آج کے دن ملک رحمان ہی کا حق ہے اور آج کا دن کافروں پر بہت سخت ہے۔ اس فرمان میں قیامت کے دن کے ساتھ ملکیت کی تخصیص کرنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے سوا اللہ کو اپنے مالک ہونے کا دوسرے اوقات اور زمانوں میں انکار ہے، اس لیے کہ پہلے اللہ تعالیٰ اپنا وصف رب العالمین ہونا بیان فرما چکے ہیں، جو دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے۔ قیامت کے دن کے ساتھ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ اس دن تو کوئی ملکیت کا دعوے دار بھی نہ ہوگا، بلکہ بغیر اللہ تعالیٰ حقیقی مالک کی اجازت کے کوئی زبان تک نہ ہلا سکے گا، جیسا کہ فرمایا جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا یہاں تک کہ رحمان یعنی اللہ تعالیٰ جو مہربان ہے اسے اجازت دے اور وہ ٹھیک بات کہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہوں گی اور سوائے گنگناہٹ کے کچھ نہ سنائی دے گا۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی اس دن رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص بول نہ سکے گا، بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض سعادت مند۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کی بادشاہت میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہوگا، جیسے کہ دنیا میں مجازن تھے۔ یوم الدین سے مراد مخلوق کے حساب کا یعنی قیامت کا دن ہے، جس دن تمام اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں، اگر رب کسی برائی سے درگزر کر لے تو یہ اللہ کا اختیاری امر ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نیز تابعین اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم سے بھی یہی مروی ہے۔ بعض سے یہ بھی منقول ہے، کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قائم کرنے پر قادر ہیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن بظاہر ان دونوں اقوال میں کوئی مخالفت نہیں، ہر ایک قول کا قائل دوسرے کے قول کی تصدیق کرتا ہے۔ ہاں، پہلا قول مطلب پر زیادہ دلالت کرتا ہے، جیسے کہ فرمان ہے الملک یومئذ الی آخرہ، اور دوسرا قول اس آیت کے مشابہ ہے جو فرمایا وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، یعنی جس دن اللہ کہیں گے ہو جا، بس اسی وقت وہ قیامت قائم ہو جائے گی، واللہ اعلم۔ حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جیسے کہ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک۔ بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلائے، حقیقی مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو قبضے میں لے لیں گے اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، پھر اللہ فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، کہاں گئے زمین کے بادشاہ، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ قرآن عظیم میں ہے آج بادشاہت کس کی ہے؟ فقط اللہ اکیلے غلبے والے کی، اور کسی کو ملک کا دینا یہ صرف مجازن ہے،
قرآن کریم میں طالوت کو ملک کہا گیا، اور وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا کا لفظ سورہ کہف میں آیا ہے، اور بخاری اور مسلم میں ملوک کا لفظ آیا ہے یعنی بادشاہ، اور قرآن کی آیت میں اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا یعنی تمہیں انبیاء کیے اور تمہیں بادشاہ بنایا بھی وارد ہے۔ لفظ الدین کی تشریح، دین کے معنی بدلے اور جزا اور حساب کے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دیں گے اور وہ جان لیں گے، اور جگہ ہے کیا ہم بدلہ دیے جائیں